آخرکار بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت یاد آئی اور انہیں ایک فرمانروا کے تحت اپنی متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ اس متحدہ سلطنت کے 3 فرمانروا ہوئے: حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ ان فرمانرواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے عہد تک سیدہ، سور، دورہ، مجدہ، بیت الشان، جزر اور یروشلم مسلسل مشرقوں کے قبضے میں رہے اور ان شہروں کی مشرقانہ تہذیب کا بنی اسرائیل پر گہرا اثر پڑتا رہا۔ مزید برآں اسرائیلی قبائل کی سرحدوں پر فلسطین، ادومیوں، موابیوں اور امونیوں کی طاقتور ریاستیں بھی بدستور قائم رہیں اور انہوں نے بعد میں حملے کر کے بہت سا اسرائیلی علاقہ چھین لیا، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ فلسطین سے بنی اسرائیل کو کان سے پکڑ کر نکال دیے جانے کی نوبت آ گئی۔ اگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ طالوت کی قیادت میں اسرائیلیوں کو جمع نہ کر دیتا تو وہ ایک بار پھر دنیا کی ذلیل ترین اور پست ترین قوم بن کر رہ جاتے۔ اسرائیل کا بڑا دور فساد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر زر پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ دولت اور علاقے ہتھیانے کے لیے آپس میں لڑ کر اپنی علیحدہ 2 ریاستیں قائم کر لی۔ فلسطین کے شمال میں سلطنت اسرائیل اور جنوب میں سلطنت یہود قائم کر دی گئی۔ سلطنت اسرائیل کا دارالحکومت سامریہ اور سلطنت یہود کا دارالحکومت یروشلم قرار پایا۔ اب دونوں سلطنتوں میں شدید رقابت اور خونی کشمکش شروع ہو گئی جو روز اول سے آخر تک جاری رہی۔ اسرائیلی ریاست کے فرمانروا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت الیاس اور حضرت السی نے فحاشی اور بدماشی کے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف بڑھ رہی تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے غضب سے انہیں اشوریوں کی صورت میں اپنی گرفت میں لیا۔ 9ویں صدی قبل مسیح سے فلسطین اشوری فاتحین کے حملوں کا نشانہ بنتا رہا۔ بالآخر 720 قبل مسیح میں اشور کے سخت گیر فرمانروا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سلطنت یہود بھی اشوریوں کے مسلسل حملوں کی زد میں آنا شروع ہو گئی۔ اس کے کئی شہر تباہ کر دیے گئے۔ آخرکار 587 قبل مسیح میں بابل بیبیلونیا کے بادشاہ بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا گیا کہ اس کی دیوار بھی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہ سکی۔ یہودیوں کی بڑی تعداد کو ان کے علاقوں سے نکال کر ملک میں تتر بتر کر دیا گیا۔ خدا کی طرف سے آخری موقع سلطنت اسرائیل اور سلطنت یہود اشوریوں کی فتح اور بخت نصر کے زوردار حملے کے بعد نابود تو ہو گئی اور انہیں اب قائم کرنے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، مگر یہودیہ کے عام باشندوں میں سے باقی بچ جانے والوں میں کچھ لوگ خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والے موجود تھے جنہوں نے لوگوں میں اصلاح کا کام جاری رکھا، انہیں توبہ ندامت کی ترغیب دی جو دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ آخرکار رحمت الہی ان کی مددگار بنی۔ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا۔ 539 قبل مسیح میں ایرانی فاتح خسرو نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر کے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی انہیں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی مل گئی۔ یہودی واپس تو آ گئے، مگر ایک عرصہ تک یہاں مسلسل آباد ہونے والی ہمسایہ قوموں نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ آخرکار ڈیریس 522 قبل مسیح میں یہود کے آخری بادشاہ کے پوتے کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا، جس نے ہیکل مقدس کی نئے سرے سے تعمیر کرا دی۔ اس زمانے میں حضرت عزیر نے دین موسیٰ کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام معزز لوگوں کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ بائبل کی کتب مقدسہ وہ جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان کے اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو غیر قوموں سے میل جول کے اثر سے گسائی تھی۔ ان مشرق عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے
اور بنی اسرائیل سے از سر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پابندی کرنے کا میثاق لیا۔ یوں 150 سال بعد بیت المقدس نئے سرے سے آباد ہوا اور یہودی مذہب اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔